ہاں سیکنڈ کا بتا. ہاں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوان خطبہ مصنوعہ کے بعد قرآن حکیم کی بڑی مشہور اور معروف آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس کے متعلق مجھے حق کہہ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام کو حق سن کر اس پر عمل کر کے اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اس سے پہلے جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی اس پر کوئی روشنی ڈالے جائے، گفتگو کی جائے یا بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے. اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور رحمت عالم جان عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، رویت سنت الاعتکاف، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، مسئلہ سماعت کرے. جمعہ کے دن ہم جب بھی آئے تو پہلے کی صفحے پور کر لے، آگے کی صفوں کو بھر لے. ہم اور آپ کیا کرتے کہ پیچھے کی صفوں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ہوتا یہ ہے کہ جو بعد میں آنے والے مسلمان ہمارے بھائی آتے ہیں تو پھر وہ مجبوراً ہمیں چیر کر وہ آگے بڑھتے اور ہم انہیں گنہگار بناتے ہیں، کہ وہ ہماری وجہ سے گنہگار بنتے ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن گردنیں پھنگال کر آگے جائے تو اس نے جہنم پر پل بنایا. اب بولو ہم اس کے لیے کتنا، تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کہ ہم پہلے آگے کی صفحے، اوپر والے بھی جو ہو وہ پہلے آگے کی صفحے پر کریں تاکہ پیچھے سے آنے والا ہماری وجہ سے گنہگار نہ اور وہ بیٹھ جائے سب پہ جہاں جگہ ملے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم انشاءاللہ مولا کائنات پر، امیر معاویہ پر اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھوڑی تھوڑی دیر بات چیت کریں گے، کیونکہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی نسبت سے ہم ان کی بات کریں گے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے مناسبت سے ان کی بات کریں گے اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے عرس کے مناسبت سے ہم ان کی بات کریں گے. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیبوں میں سے ہے کہ جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے. خانہ کعبہ میں جن کی پیدائش ہوئی وہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی تھی ذرا سوچے. اب بچے لاشعور ہوتے، انہیں کوئی شعور نہیں ہوتا کہ کون ان کے پاس ہے، کون اسے اٹھا رہا ہے، کون بٹھا رہا ہے، کون گود میں لے رہا ہے، کون کھلا رہا ہے، کون پلا رہا ہے. بچے اس کا شعور نہیں رکھتے. اس لیے ہمارے بڑے علماء فرماتے کہ جو داعی دین ہے وہ بچوں کی طرح ہو جائے، دین کا کام کرے. کوئی اگر ان کی تعریف کرے تو بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی ان کی برائی کرے تو بھی انہیں کوئی ملال نہیں. تو دین کے داعیوں کے لیے یہ بہت بڑا ایک رول ہونا چاہیے کہ وہ نہ اپنی پڑھائی کے خواہش مند ہو، نہ اپنی ذلت پر نادم ہو. کیونکہ دنیا کیا کرے گی؟ چند دنوں کے لیے عزت دے گی، چند دنوں کے لیے ذلت دے سکتے، لیکن جس کے لیے ہم کر رہے ہیں اس نے ایک بار عزت
کوئی ذلت نہیں دے سکتا. تو بچے لاشعور ہوتے ہیں، انہیں کوئی شعور نہیں ہوتا. مولا کائنات رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ نے جب مولا کائنات کو دیکھا تو آنکھیں بند تھی. اپنے گھر لائی، اپنے شوہر سے کہا، ابو طالب سے کہ دیکھو بچہ ہوا لیکن آنکھیں نہیں کھولتا، شاید نابینا ہوگا. یعنی بچہ ہوا اتنا خوبصورت، اتنا حسین اور جمیل، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کی آنکھیں سے یہ محروم ہے، آنکھوں کی نعمت سے یہ محروم کر دیا گیا. ورنہ بچے اپنی آنکھ کھولتے ہیں، یہ کیوں آنکھ نہیں کھولتا؟ تو شوہر نے بھی جب یہ سنا اور دیکھا تو ہو سکتا ہے شاید ہمارا بیٹا نابینا ہو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ میرے چچا کے یہاں پر بچے کی ولادت ہے. آپ تشریف لائے، اپنی چچی سے فرمایا چچی جان لاؤ وہ بچے کو ہمارے پاس دو. آپ نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں دیا. جیسے ہی رحمت تمام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آغوش رحمت میں لیا، مولا کائنات نے آنکھیں کھول دی. یعنی مولا کائنات شعور کے ساتھ پیدا کیے گئے. ہر بچہ لاشعوری طور پر پیدا ہوتا ہے، اسے شعور نہیں ہوتا، لیکن ایک واحد ذات مولا کائنات کے جسے اللہ نے شعور کے ساتھ پیدا کیا. کہ علی تجھے نہ تیری ماں کا چہرہ دیکھنا ہے پیدا ہونے کے بعد، نہ تیرے باپ کا چہرہ دیکھنا ہے. اگر تجھے کسی کا چہرہ دیکھنا ہے تو میرے محبوب کا چہرہ دیکھنا ہے. سبحان اللہ. وہ مقام کبریٰ مولا کائنات کو اللہ نے پیدائش سے عطا فرمایا. یہ اعجاز مقدسہ مولا کائنات کا حصہ ہے کہ سب سے پہلے جس نے جسے دیکھا ہے وہ محبوب دو عالم ہے، جس کے چہرے کی زیارت مولا کائنات نے کی. آنکھیں کھولی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچی تمہارا بیٹا نابینا نہیں ہے، پیارا ہے. تو یہ دیکھے کیسی محبت ابھی پیدا ہوئے. محبوب سے ایسی محبت، محبوب اس وقت تک آنکھ نہیں کھولوں گا جب تک آپ کا جمال جارا نہ دیکھ لوں، آپ کا چہرے وضحا نہ دیکھ لوں، تب تک آنکھیں نہ کھولوں گا، اگرچہ دنیا کچھ بھی کہتی رہے. تو آپ نے پھر فرمایا چچی جان میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس، کیونکہ آپ کی جو ظاہری حالت ہے وہ بڑی خستہ حالت ہے چچا جان، اور اولاد آپ کے پاس ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس بچے کو میرے حوالے کر دیں، میں اس کی پرورش کروں گا. بڑی خوشی دے دیا. بچپن سے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہوتے رہے. ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے آغوش محبت میں پروان چڑھتے رہے. جب 7 سال کی عمر مبارک ہوئی تو دیکھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز پڑھ رہے. تو دیکھا، عرض کی ہم یہ بات کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا علی ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں. میرا رب وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. علی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس رب کی عبادت کرتے میں بھی چاہتا ہوں اس کی عبادت کروں، کیونکہ محبوب کی صحبت کی بات، ایک اچھے انسان کی صحبت کسی برے انسان کو مل جائے تو پھر وہ اچھا بن جائے. اس اچھے کی صحبت تو سب اچھوں سے اچھا ہے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے وہ اچھوں سے اچھا ہمارا نبی. امام عشق و محبت کہتے رضی اللہ عنہ. تو روایت الگ الگ ہے، 7 سال 8 سال 9 سال کی عمر میں آپ نے کلمہ، مطلب یہ کہ بچپن ہی میں کلمہ پڑھ دیا. یہ اعجاز آپ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں کہ سب سے پہلے بچپن میں کلمہ پڑھنے والی جو ذات ہے وہ ذات مولا کائنات کی رضی اللہ تعالیٰ.
بڑے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہر جنگ میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے سوائے ایک جنگ میں۔ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ شریف میں اپنی جگہ، یعنی ہم نہیں رہیں گے، ہماری جگہ تم رہو، ہمارے نائب بن کر، اس لیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لینے گئے تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا، لیکن فرق یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام نبی تھے، علی تم نبی نہیں ہو، اس لیے کہ نبوت اللہ نے مجھ پر ختم کر دی، تو تم مدینہ شریف میں رہ کر مدینہ شریف والوں کا خیال رکھو۔ صرف یہی ایک غزوہ ہے جس میں مولا کائنات نے شرکت نہیں کی، باقی ہر غزوات میں، ہر جنگ میں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی۔ یہ بڑی محبت ہے، اگر ہم بات ان پر کریں گے تو پھر بہت بڑی بات ہے، لیکن ہمیں تینوں بزرگوں کا تھوڑا تھوڑا تذکرہ کرنا ہے۔ مولا کائنات کے اوصاف، ان کے مراتب، ان کے مناقب کیا بیان ہو سکتے ہیں کہ جن کی شان ان کا رب جبریل کے ذریعے بیان کرتا ہے علیہ السلام۔ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا نا، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ گئے، صدیق اکبر گئے، عمر اعظم گئے، عثمان غنی گئے، بڑے بڑے صحابہ، لیکن فتح نہ ہوا کیونکہ بڑا مضبوط قلعہ تھا یہ عیسائیوں کا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں ایسے انسان کے ہاتھ میں، ایسے مرد قلندر کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ اللہ نے اس کے ہاتھ پر خیبر کی فتح رکھی۔ تو صحابہ رات بھر سوئے نہیں کہ آخر وہ ایسا کون سا خوش نصیب مرد قلندر ہے کہ جس کے ہاتھ میں کل جھنڈا دیا جائے گا اور اللہ اس کے ہاتھ پر خیبر کو فتح کرے گا۔ کوئی صحابی نہیں سویا، نماز فجر میں حاضر ہوں، سب صحابہ تھے سوائے مولا کائنات کے رضی اللہ عنہ، کیونکہ مولا کائنات کی آنکھوں میں وہ جو ہم کہتے ہیں نا لالی آ جاتی ہے، پانی بہتا ہے، آنکھ دکھنے کی بیماری، وہ مولا کائنات رضی اللہ عنہ اس میں مبتلا تھا، وہ بیماری نے آپ کو پکڑ لیا تھا، آنکھوں کی بیماری۔ تو فرمایا علی ابن ابو طالب کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آنکھوں میں تکلیف ہے، کہاں جاؤ بلا لاؤ۔ مولا کائنات تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن تھوک مبارک نکالا اور آنکھوں میں لگا دیا، درد کافور ہو گیا، بیماری شفا یاب ہو گئی۔ جھنڈا مولا کائنات کے ہاتھ میں دیا، کہا جاؤ علی خیبر فتح کرو۔ صحابہ اکرام مولا کائنات کی قسمت کا رشک کر رہے تھے کہ علی کی قسمت کیا ہے کہ بڑے بڑے بہادر جنگجو گئے لیکن کوئی فتح نہ کر پایا، اور ایک ایسا انسان جو ابھی بیمار بھی ہے اور بظاہر اس کی حالت بھی کچھ بہت زیادہ قوی نہیں ہے، دبلے پتلے تھے مولا کائنات، روایت میں ہے کہ پتلی ٹانگیں تھی۔ اب سوچے جس کی ٹانگیں پتلی ہو اس کے جسم کا ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، کوئی زیادہ بہت زیادہ وہ نہیں تھے، وہ پتلے دبلے پتلے تھے، اور عمر کتنی تھی؟ 25 کے قریب قریب عمر تھی، کم و بیش۔ جھنڈا دیا، کہا جاؤ علی۔ مولا کائنات کے ساتھ کچھ صحابہ گئے، مولا کائنات نے تلوار کے وہ جوہر دکھائے کہ عیسائیوں کے سر دھڑ سے جدا کرتے۔ خیبر کیونکہ بہت مضبوط قلعہ تھا، لڑتے لڑتے خیبر کے دروازے پر پہنچے اور خیبر کے دروازے کو اپنے ہاتھ سے جھٹکا دیا اور اٹھا کر پھینک دیا، قلعہ فتح ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب ہم نے مال غنیمت لیا اور وہ جو پھاٹک تھا، دروازہ تھا، اسے جب ہم 40 مردوں نے، عرب کے مرد، ہمارے ہندوستان اور ادھر کے مرد نہیں،